أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر لا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات. گفتگو آزمائش کے عنوان سے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی اس منزل تک پہنچی کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے ان ابتلاءات سے نمٹنے کے لیے جو رہنمائی فرمائی ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ابحاث میں آپ سے گزارش کیا، متوجہ ہیں کہ خالق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بے شک بلا شبہ لام لام تاکید ہے، نون نون تاکید ثقیلہ ہے، انتہائی ایمفسس کیا ہے اس آیت اس لفظ پر، ہم تمہیں ہرگز قطعاً آزمائیں گے. یہ اللہ کی ایک قدیمی سنت ہے، ایک حتمی اور قطعی سنت ہے کہ وہ افراد بشر کو آزماتا ہے. حالانکہ وہ سب سے بڑا عالم ہے کائنات کا، اور ماں باپ بچے کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں تو آزمانے کی ضرورت نہیں، معلوم ہی ہوتا ہے. پاک پیغمبر کے بارے میں خالق کائنات نے گفتگو کرتے ہوئے قرآن کریم میں بیان کیا، وہ یہودی جو نقل مکانی کر کے آئے تھے، جنہوں نے اپنی بزنسز شفٹ کیے اپنے، اور جو موو ہوئے اپنے علاقوں سے اس سرزمین کی جانب جس سرزمین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان یہاں سے ظہور کرے گا، تو قرآن کریم نے ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ پیغمبر گرامی اسلام کو ویسا ہی جانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. تو اگر والدین اولاد کو پہچانتے ہیں، استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو جانتا ہے اس کی صلاحیت کیا ہے، تو پھر خالق کائنات کیسے اپنی مخلوق کو نہیں پہچانتا؟ اس کو کیوں یہ ضرورت پیش آ رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم تمہیں بلا و ابتلا میں مبتلا کریں گے، ہم نزول بلا کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، پہچانیں گے. یا قرآن کریم میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے،
حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، ہم جانیں گے تمہیں بلا و ابتلا میں مبتلا کر کے، حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، کہ تم میں سے مجاہد کون ہے، صابر کون ہے، اہل شکر کون ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ یہ ڈیوائن آڈیشن ہے، خالق کائنات ان افراد کو ممتاز کرتا چلا جاتا ہے دوسرے افراد سے، کون کتنا زیادہ اہل استقامت ہے، اسٹیڈ فاسٹ ہے، کون کتنا فیتھفل ہے، کون کتنا لائل ہے، کون کتنا کمیٹڈ ہے، کون کتنا اپنے مذہب کے ساتھ ایک ایسی لائلٹی رکھتا ہے کہ وہ ان ویورنگ لائلٹی رکھتا ہے، کبھی بک نہیں سکتا، کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ خالق کائنات کو یہ جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر خالق کائنات نے اس سے ملتی جلتی آیات میں یہ اظہار فرمایا کہ ہم آزمائیں گے، اور یہ ہماری قطعی سنت ہے، یہ ہماری سنت جاریہ ہے، یہ ہماری حتمی سنت ہے، یہ تغیر ناپذیر ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو گزارش کروں آپ سے کہ قرآن کریم ہی کی ایک آیت ہے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، قیامت میں اللہ کی ایک حجت بالغہ ہے۔ جب افراد آئیں گے میدان قیامت میں تو حجت بالغہ کیا ہے؟ یعنی کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے۔ حجت بالغہ کیا ہے؟ ایک انتہائی ہینڈسم، انتہائی سمارٹ، حسین، خوبصورت جوان آئے گا میدان محشر میں، وہ دنیا میں آلودگیوں میں مبتلا ہو گیا، آوارہ ہو گیا، راہ سے بھٹک گیا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو نے ایسا کیوں کیا، تو صراط مستقیم سے منحرف کیوں ہوا؟ کہے گا پروردگار تو ہی نے تو مجھے حسن کا خزانہ عطا کیا، مجھے اتنا حسن دیا، لوگ میرے پیچھے پیچھے تھے، مال دیا، حسن دیا، امکانات دیے۔ ظاہر ہے کیونکہ جناب ابو الفتح بستی کا قصیدہ نونیہ ہے زیادت المرء فی دنیاہ نقصان وربحہ غیر محض الخیر خسران، رضیع اللبان حکمت و تقا ساکن وطن مال و طغیان۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا ضرورت سے بڑھ جائے مال، وہ انسان کو انحرافی راہوں پر چلا دیتا ہے، وہ بسا اوقات اس کی گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ رضیع اللبان حکمت و تقا ساکن وطن مال و طغیان، ایفلوئنس، مال کی فراوانی، اور ڈس اوبیڈینس آف گاڈ، اللہ کی نافرمانی، یہ دونوں آپس میں ایک ساتھ ہیں، یہ دونوں نافرمانی اور مال کی فراوانی۔ کیونکہ جب انسان کے پاس مال کی فراوانی آتی ہے وہ کیئرلیس ہو جاتا ہے، تو یہ کہے گا پروردگار تو نے خود ہی تو مجھے یہ سارے اسباب فراہم کیے، اتنا حسن دیا، تو ہر وقت نگاہیں میرے مجھے کا طواف کرتی تھی، میرے گرد رہتی تھی۔ تو خطاب آئے گا یوسف کو لے کے آؤ، یوسف کو پیش کیا جائے گا۔ جب یوسف آئیں گے میدان محشر میں تو ایسا محسوس ہوگا کہ آفتاب عالم تاب طلوع کر رہا ہے، کائنات کے سارے حسن ماند پڑ جائیں گے۔ اس جوان سے خطاب کرے گا بتلا تیرا حسن یوسف کے حسن کی برابری کر سکتا؟ ایک میدان محشر میں لڑکی آئے گی، بہت حسین تھی، مال و دولت، فراوانیاں، رفاہ، زندگی میں ہر چیز کی وسعت، وہ بھی اپنے راہ کو گم کر بیٹھی۔ اب خطاب آئے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہے گی پروردگار تو نے اتنا عطا کیا، اور کچھ کرنے کے لیے تھا نہیں، اور کچھ تھا ہی نہیں کرنے کے لیے۔ یہ بھی انسان، یہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ صف اعضاء پر، یہ صف اعضاء پر آنے والی قوم ماشاءاللہ بہت شعور رکھتی ہے۔ بچپنے سے اس اوپن یونیورسٹی نے اتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے سب کو، تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ وہ کہے گی کہ پروردگار اتنی فراوانی تھی، وسعت تھی، تو بہک گئی۔ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب انسان مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، رزق، ملبوس، مکان، سانس، مرض، قرض، دوا، منقسم ہو گیا انسان انہی افکار کے بیچ،
تو جب مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ مسائل کو حل کرتے کرتے، الجھنوں کو سلجھاتے سلجھاتے، غریب کی جوانی اور سردیوں کی چاندنی رات بغیر کسی کی نگاہ پڑے گزر جاتی ہے۔ یہ گلی بازار کی مثال ہے، البتہ میں ایسی مثالیں عرض نہیں کیا کرتی، کوئی ادبی جملہ نہیں ہے مگر تفہیم مطلب کے لیے۔ تو وہ تو مسائل میں گھرا ہوا، تو یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ مسائل بھی انسان کی نجات کا باعث ہیں، جو اسے گمراہی سے بچا لیتے، کیونکہ ہر انسان اس مقام معلیٰ پر نہیں ہوتا کہ وہ سلیمان کی طرح، یوسف کی طرح، یعقوب کی طرح، ایوب کی طرح وفور نعمت میں جی رہا ہو اور شیطان کو قریب پھٹکنے نہ دے، وہ صراط مستقیم ہی پہ چلتا رہے۔ انسان بہرحال بہک جاتا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ ابتلاعات ہیں من نعم اللہ علی العباد، یہ اس کے بندوں پر اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اگر تم اپنی رضا و رغبت سے اس کی راہ پر چلنا نہیں بھی چاہتے، یہی تو عرض کر رہی ہوں اتنے ایام سے آپ کی خدمت میں کہ بسا اوقات خالق کائنات یہ سمجھتا ہے کہ یہ عبادات اور یہ زندگی جو پابند ہے اس کی مرضی کے مطابق ہی بسر کر رہا ہے، لیکن ان مقامات معلیٰ کو پانے کے لیے کافی نہیں، تو پھر خالق کائنات اسے مبتلا بنا کر دیتا ہے تاکہ وہ مقامات اس کو حاصل ہو سکے۔ تو یہ مسائل اور یہ ابتلاعات بھی بسا اوقات انسان کے لیے نعمت عظمیٰ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے۔ اب وہ مثال آپ سن چکی ہیں کہ لب تنور بر بی نوا یہ اور گزشت، علی الصباح بزد نعرہی کہ ای محمود، شب سمور گزشت و لب تنور گزشت۔ انسان کی زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اگر شہزادوں کی طرح زندگی گزارے تو گزر تو وہ بھی جائے گی، وہ تو بڑی تیزی سے گزرتی ہے، بادلوں کی سرعت سے زیادہ تیزی سے انسان کی زندگی گزرتی، اتنی سپیڈ سے گزرتی ہے کہ وہ روزانہ دن میں 200 بار یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ مذاق کیا ہوا، کیا مذاق ہوا، یہ کیا ہوا، گزر گئی اتنی تیزی سے۔ آئینہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اتنا مٹایا ہے غبار خاکدان دہر نے، اتنا مٹایا ہے غبار خاکدان دہر نے، مجھ سے آپ اپنی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ اتنی تیزی سے زندگی کا سفر طے ہو گیا۔ تو یہ سفر تو بہت تیزی سے، زندگی وقت سے جبریل کا پر مانگتی ہے، اتنی تیزی سے زندگی وقت گزرتا ہے، زندگی گزرتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان گناہ سے بچا رہے، اس پہ گناہوں کا بوجھ نہ ہو، کیونکہ قیامت میں جواب تو سبھی کا ایک ہے، جو زندگی میں مشکلات میں پستا رہا چکی میں وہ بھی، اور جو شہزادوں کی طرح زندگی گزار کے گیا اس سے بھی۔ جب پوچھا جائے گا کم لبستا، کتنا عرصہ دنیا میں تھے، کہ لبست یوما او بعض یوم یا لبست ساعہ، ایک پلکیں جھپکنے جتنی دیر میں انسان پلکیں بلنک کرتا ہے، اتنی دیر ہم دنیا میں رہے، یہ دنیا اتنی مختصر ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان مشکلات میں زندگی گزار لے، اس کا اجر تو ہوگا، ریوارڈ ہوگا، عظیم پاداش ہوگی خدا کی بارگاہ سے۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ تو آلودہ گناہ کیوں ہوئی، کہے گی پروردگار اتنا مال و دولت تھا، 22ویں گریڈ کا افسر تھا باپ، پیچھے سے مال بھی کافی تھا اور حسن بھی بہت تھا، کچھ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں، یا باپ تھا ہی نہیں، کوئی فادر فگر نہیں تھا، کوئی سرپرست نہیں تھا جو میری تربیت کرتا، مال تھا، دولت تھی، حسن تھا۔ خطاب آئے گا مریم کو پیش کرو، مریم کو میدان محشر میں پیش کیا جائے گا۔ اب جب مریم آئے گی تو مریم کے حسن کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ خطاب آئے گا مریم کا سرپرست کون تھا؟ مریم پیدا ہی یتیم ہوئی، البتہ وہ الگ بات ہے کہ ماں نے جب اپنا حسن نیت پایا، ثبوت تک بارگاہ حق میں پہنچا دیا بچے کی ولادت سے پہلے ہی، تو بارگاہ خالق سے وکفلہا زکریا وتقبلہا ربہا بقبول حسن وانبتہا نباتا حسنا وکفلہا زکریا، خدا نے ایسی سرپرستی میں مریم کو دیا کہ 10 باپ بھی مل کے ایسی تربیت نہ کر سکے۔ تو
تو خطاب آئے گا مریم کو دیکھ، تیرا حسن اور مریم کا حسن برابری کر سکتا ہے؟ پھر دنیا کا کوئی رولر آئے گا، کوئی بادشاہ آئے گا، یاد رکھیے گا جتنے ججز ہیں اور جتنے رولر ہیں یہ جکڑے ہوئے آئیں گے میدان محشر میں۔ کہتے ہیں رولر اگر جسٹ بھی ہو، قاضی جج اگر صحیح بھی ہو تو میدان محشر میں بندھے ہوئے ہاتھوں سے آئے گا۔ بعد میں فیصلہ ہو جائے تو مقامات بھی اتنے ہی بڑے ملیں گے، لیکن آئے گا اسی حالت میں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جج کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک فیصلہ زندگی میں غلط دے دیا تو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور رولر کے بارے میں جتنی ذمہ داریاں بڑی، جتنے عہدے بڑے، اتنی ذمہ داریاں بڑی۔ البتہ آپ زیادہ پرسکون بھی نہ ہو جائیں ججز کی فیملیز کو دیکھ کے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے قیامت میں۔ ہر انسان کا یہی حال ہے، جس نے بھی کسی کے بارے میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے دی اس کا وہی حال ہوگا۔ یہ بغیر سوچے سمجھے جو زبان کا ڈائریہ چلتا رہتا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی سپریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹ میں ہو یا گھر کی کورٹ میں ہو یا گلی محلے کی کورٹ میں ہو، دوستوں کے لیے فیصلہ سنائے، کوئی سٹیٹمنٹ دے، یا ہر کسی کو کیئرفل رہنا چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ جب کوئی رولر آئے گا وہ کہے گا پروردگار بادشاہی تھی، سلطنت تھی، بہت بڑا سٹیٹ تھا، بہت بڑا امپائر تھا اور اختیارات بہت زیادہ تھے، تو یہ ساری چیزیں راہ گم کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ خطاب آئے گا سلیمان کو لے آؤ۔ سلیمان کو پیش کیا جائے گا، خطاب ہوگا بتا سلیمان سے زیادہ تھا۔ پھر ایک بڑا بزنس مین لایا جائے گا، تاجر لایا جائے گا، بہت بڑا تاجر تھا، بہت پیسے والا انسان تھا۔ کہے گا پروردگار یہ تجارت، یہ بزنسز، یہ پیسے، یہ مال و متاع، یہ باعث بنا گمراہی کا۔ تو پھر اس کے لیے اور بہت سے کیریکٹر ہیں، یعقوب ہیں، ایوب ہیں، ابراہیم ہیں، یوسف ہیں، اتنے انبیاء اعظام الہی ہیں جو اپنی سوسائٹی کے، معاشرے کے ریچسٹ انسان تھے اور بڑے سکسسفل تاجر تھے، ان کو بلا لیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ خدا کی بارگاہ میں ایک ایسی حجت بالغہ ہے قیامت کے دن کہ کوئی ایکسکیوز نہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے لا تعتذروا اليوم، خبردار آج کے دن معذرت نہ کرنا، تمہاری معذرت کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ بلکہ جب انسان مرنے لگے گا تو سورہ مبارکہ مومنون کی آیت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ کہے گا پروردگار اب ایک چانس دے دے۔ کیوں دے دے؟ وَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِيبِ غَفْلَتِهِمْ، اس لیے کہ جیسے ہی ملک الموت نے دروازہ دل پہ اور سلطنت وجود پہ آ کے دستک دی، وَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِيبِ غَفْلَتِهِمْ، غفلت کے پردے نگاہوں کے سامنے سے ہٹے، مجھے پتا چلا کہ جو تو کہتا تھا وہ سچ ہے۔ اب ایک چانس دے دے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ خطاب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، اس جاہل کی باتیں ہیں، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب ایک لمبے طولانی دراز برزخ کا آغاز ہو چکا ہے، اب چھٹکارا حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں ایک ایسی حجت بالغہ ہے کہ کوئی وہاں پہ ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی وہاں پہ عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فلسفہ ہے دنیا میں انسان کو بلا و ابتلا میں مبتلا کرنے کا، تاکہ قیامت میں آ کے انسان گڑ گڑائے نہ خدا کی بارگاہ میں۔ پروردگار ایک چانس دیا ہوتا، مہلت دی ہوتی، ایک بار آزمایا ہوتا، کیونکہ دنیا میں آپ نے ایسے مظاہر بے شمار دیکھے ہوں گے، آپ کو کسی کی کرتوت پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے مجھے آزما لیتے، مجھے یہ ذمہ داری سونپ کے دیکھیں۔ جو بھگوڑے بار بار میدان سے بھاگتے ہیں، ہر بار کہتے ہیں وہ عالم لشکر ہمیں دے دیں، اس بار دیکھیے گا۔ تو یہ تو انسان کا مزاج ہے،
نفسیات ہے. اس لیے خالق کائنات لنبلونکم، ہم تمہیں مقامات معلیٰ نہیں دے سکتے جب تک کہ تمہاری ابتلاء و آزمائش کا مرحلہ تمام لوگوں کے سامنے پایہ تکمیل تک نہ پہنچے. اور اس میں تمام شامل ہیں، انبیاء شامل ہیں، معصومین شامل ہیں، اولیاء شامل ہیں، اوصیاء شامل ہیں، تاکہ قیامت میں آ کے کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار ان کو تو نے یہ مقامات عطا کر دیے، تو نے ہمیں نہ آزمایا. اس لیے خالق کائنات کہتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَبْدًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ إِمَامًا وَإِذَا بَلَغَ إِلَىٰ ذَلِكَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ایک دم عہدہ نہیں دیا. ابراہیم میں صلاحیت ہے، ظرف قابل ہے، لیکن بالقوہ ہے، اس کو بالفعل کرنا چاہتے ہیں. بالقوہ کیا ہے؟ بالقوہ کہتے ہیں پوٹینشلی ہے اس میں، لیکن بالفعل کرنا ہے. بالفعل کیا؟ یعنی جو اب ہے. غور کیا آپ نے؟ بالقوہ تو سب میں موجود ہے، لیکن وہ بالفعل ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر جو خالق کائنات نے صلاحیتیں اس کو عطا کی ہیں. جیسا کہ ایک مقام پہ فرماتا الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، یہ گولڈ کی، یہ سلور کی، یہ جیمز، یہ جیولز، یہ ساری کانیں خالق کائنات نے ہر انسان کو ان کانوں کا خزانہ قرار دیا ہے. لیکن ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے، ان کو استخراج کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیغام الہی ہے. انبیاء اعظام الہی کے ذریعے سے وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ، خدا نے اپنے انبیاء کو ان کی جانب بھیجا. اب کون ہے جو ان کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتا؟ ایک رسول تمہارے باطن میں ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، ایک رسول عالم خارج میں ہے جو اللہ کا فرستادہ ہے. تو اگر تمہارے عالم باطن میں ایکسپٹنس ہے، قبولیت ہے، پذیرائی ہے، تو یہ جو عالم خارج میں رسول ہے تم اس کو لبیک کہو گے. یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں رسول موجود تھے، آفتاب ہدایت کے پاس رہ کر بھی فلاں بدبخت کیوں کسب ضیاء نہیں کر پایا؟ اس لیے کہ کسب ضیاء کی اہلیت نہیں تھی. کسب ضیاء وہ کرتے ہیں جن میں اہلیت ہوتی ہے، بے زر ہو تو ابو زر ہو جاتے ہیں. کسب ضیاء کی اہلیت ہو تو ابتداء میں مقدر پہ تاریکی چھائی بھی ہوتی ہے، اور جب صبح مقدر تالے ہوتی ہے تو ہور ہو جاتے ہیں. اور جس میں کسب ضیاء کی اہلیت نہیں ہوتی وہ آفتاب امامت کے پہلو میں رہ کر بھی، آفتاب رسالت کے پہلو میں رہ کر بھی ہدایتوں سے بے بہرا رہتا ہے. تو جتنی ایکسپٹنس تمہارے باطن میں ہوگی اتنی ہی لبیک کی سرعت عالم خارج میں ہوگی، اتنی تیزی سے. یہ انسانوں میں بھی ہے، یہ پتھروں میں بھی ہے. یاد رکھیے گا کائنات کی ہر چیز حیات رکھتی ہے، کائنات کی ہر چیز شعور رکھتی ہے. اسی لیے پتھروں میں بعض پتھر بہت ممتاز ہے. عقیق کو اتنا زیادہ شرف کیوں حاصل ہے؟ عقیق سے رزق میں وسعت آتی ہے. اگر خالص عقیق ہو، صحیح عقیق ہو، رزق میں وسعت آتی ہے، بزرگی آتی ہے، عزت آتی ہے. عقیق ہاتھ میں ہو، دستے دعا بلند کریں، دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کیوں؟ کہتے ہیں پہلا پتھر، پہلا سٹون جس نے کوئکلی ایکسپٹ کیا ولایت اہل بیت کو. اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، خدا نے ابراہیم سے مختلف امتحانات لیے. جیسا کہ ہم نے گزارش کیا 30 سچویشنز میں، ڈیفرنٹ سچویشنز میں خالق کائنات نے ابراہیم کو ڈالا. 10 کا بیان سورہ مومنون میں ہے، 10 کا سورہ توبہ میں ہے، 10 کا سورہ احزاب میں ہے. امتحانات تو معلوم نہیں کتنے تھے، مگر 30 امتحانات تو قرآن نے ہمارے لیے بھی بیان کر دیے جناب ابراہیم کے. ابراہیم کو مبتلا کیا، بہت سے امتحانات تھے. لیکن علماء تفسیر نے، کیونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے، اور صرف ایک باطن نہیں ہے، باباطن ہے. ہڈن میننگز قرآن کریم کے بے شمار ہیں جو آپ کو ظاہری جائزے سے حاصل نہیں ہوتے.
تو ابراہیم کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ہر نبی پہ ولایت اہل بیت کو پیش کیا. تو جب ابراہیم پہ پیش کیا، جب ابراہیم سے امتحان لیا، ابراہیم سے پوچھا، 5 پوچھے، اس نے 12 بتلائے. قال انی جاعلک للناس اماما. خالق نے اور پھر ابراہیم کو جو خدا نے آزمایا، ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا، پہلے مقام عبدیت، پھر مقام حکم، مقام نبوت، پھر مقام رسالت، پھر مقام خلت. اس کے بعد جب ترقی و ارتقاء بشر کے ان مراحل کو کامیابی کے ساتھ طے کرتے 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 یہ عبد خدا، یہ رجل ربانی، یہ مرد الہی اس مقام پہ پہنچا، تو خالق کائنات نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تاکہ قیامت تک کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ آزمائے بغیر کیسے عہدہ عطا کر دیا. تو یہ ایک الہی حکمت ہے، اور فرمایا آپ نے یہ ایک ڈیوائن وزڈم ہے ان تمام چیزوں کے پس پردہ. فلذا خدا امتحان لے گا. جب اس نے کہا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، چونکہ خطاب مومنین سے ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ہر صورت میں تمہیں آزمائیں گے. تو خالق کائنات نے جب امتحان کی ضرور کیا کہ یہ لازم ہے، تو ساتھ ہی فرما دیا گھبرا نہ جانا، جزا و فضا نہ کرنا، بے قراری نہ کرنا، بے چین نہ ہو جانا، راستے سے کہیں بدک نہ جانا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیونکہ میں عرض کیا کرتی ہوں یہ وہ مکتب ہے جہاں پہ علاج النس سے پہلے آتا ہے، شفا بیماری سے پہلے آتی ہے، مرض سے پہلے اس کا درمان بیان کیا جاتا ہے. لہذا فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، 2 چیزوں سے مدد طلب کرنا. استعینوا، مدد طلب کرنا، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور ادائیگی ہے. صبر یعقوب کا چہرہ کبھی یوسف کی جبیں، صبر یعقوب کا چہرہ کبھی یوسف کی جبیں، صبر مریم کا تقدس کبھی عیسیٰ کا یقین، صبر کی مسند اعزاز سر عرش بری، صبر کی مسند اعزاز سر عرش بری، صبر ہے خاتم انگشت سلیمان کا نگیں. صبر کی طبع حسین جب بھی مچل جاتی ہے، صبر کی طبع حسین جب بھی مچل جاتی ہے، شولگی نار کی گلزار میں ڈھل جاتی ہے. صبر موز اور ہواؤں کی ہتھیلی پہ چراغ، صبر موز اور ہواؤں کی ہتھیلی پہ چراغ، صبر مہتاب کے سینے میں دمکتا ہوا داغ، صبر مہتاب کے سینے میں دمکتا ہوا داغ، صبر تشکیک کے جنگل میں تیقن کا سراغ، صبر کلیوں کا تکلم کبھی خوشبو کا دماغ، صبر کلیوں کا تکلم کبھی خوشبو کا دماغ، صبر ہر جور و ستم خود سے بھلا دیتا ہے، صبر ہر جور و ستم خود سے بھلا دیتا ہے، صبر دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتا ہے، صبر ہر جور و ستم خود سے بھلا دیتا ہے، صبر دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتا ہے. صبر پیوند زمیں ہے کبھی افلاک شکار، صبر پیوند زمیں ہے کبھی افلاک شکار، صبر زنجیر کی شورش کبھی زنداں کا فشار، صبر الہام کی منزل کبھی آیت کا وقار، صبر الہام کی منزل کبھی آیت کا وقار، صبر بخشش کا خزانہ کبھی حکمت کا حصار. ہاتھ میں جب بھی ولایت، ہاتھ میں جب بھی سخاوت کا علم لیتا ہے، ہاتھ میں جب بھی سخاوت کا علم لیتا ہے، صبر مجرم کو ولایت کی سند دیتا ہے، رومال زہرا دے دیتا ہے، صبر مجرم کو بھی ولایت کی سند دیتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے استعانت طلب کرو. ضروری نہیں بلا ٹل جائے، لیکن یہ ضرور ہے ہو سکتا ہے بلا ٹل بھی جائے،
ہو سکتا ہے بلا نیز تو نابود ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو اتنا قوی کر دے، اتنا سٹرونگ کر دے، ارادوں میں اتنا فرم کر دے کہ وہ ابتلاء و بلا ہی لرزنے لگے، اتنی استقامت آ جائے، اتنا حوصلہ آ جائے. قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی، اتنا اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے، اتنا قلب و ذہن کو اتنی طاقت عطا کر دے کہ وہ مقابلہ کر سکے ان حالات کا. کزبر الحدید، یہی کہا گیا اہل بیت کے سچے چاہنے والوں کے بارے میں. اور پھر نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے جو اپنے ٹرو فالوورز کے کوالٹیز جو ان کی بیان کی ہیں، اس میں فرما نزلت انفسهم منهم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی ملال ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اضطراب نہیں. ٹکراتے ہیں مشکلات سے، اور یہ مشکلات، یہ بلائیں، یہ آزمائشیں، ابتلاؤہم تحفۃ لہم لترفیع درجاتہم، وہ ان کو تحفہ الہی اور ہدیہ پروردگار تصور کرتے ہیں. وہ ثمرات کی قربانی، آزمائش ہو، اولاد کی ہو، جانوں کی ہو، بھوک کی ہو، خوف کی. کربلا میں سبھی کچھ تو دکھائی دیتا ہے. خوف ہے یا نہیں؟ بھوک ہے یا نہیں؟ ثمرات کی کمی ہے یا نہیں؟ اموال کی کمی ہے یا نہیں؟ جانوں کی قربانی ہے یا نہیں؟ ہر آزمائش ہے، لیکن ایسی استقامت ہے، ایسا کوہ استقامت ہے میر کاروان کربلا کہ کربلا میں ساری فوجیں اس تنہا زخمی سردار کو دیکھ کے، اس کی استقامت کو دیکھ کے لرز رہی ہے. اور وہ سجدہ آخر میں جس استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، آخری رگ گردن باقی ہے. اور یہ پھر ہم کسی تقریر میں بیان کریں گے. الہی ترکت الخلق طرا فی ہواک وعیتمت العیال لکی اراک فلو قطعونی بالحب اربا اربا لما حن الفعاد الى سواک. پروردگار، حسین کا دل تیرے غیر کی جانب نہیں جھک سکتا. بے شک اس بدن نازنین کو ریزہ ریزہ کر. ہماری معتبر کتابوں میں سے ہے بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضیٰ، عربی کی کتاب ہے، بڑی نفیس کتاب ہے، پر برکت کتاب ہے. بشارت المصطفیٰ، حضور کی جانب سے خوشخبری، لشیعت المرتضیٰ، مرتضیٰ کے شیعوں کے لیے خوشخبری. اس کتاب میں نقل کیا گیا، اور آیت اللہ جناب موسوی اصفہانی مکیال المکارم، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جو میرے ذہن کے گوشوں میں ہیں. علائم الظہور میر جہانی، میر جہانی نے تو جو علائم الظہور میں بیان کیا وہ یہ الموت الاحمر والموت الابیض. انہوں نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے مگر اس وقت ریفرنس ان کی کتاب کا بیان کر رہی ہوں، ریفرنسز تو اس کے بے شمار ہیں اور تمام مذاہب نے اس کو بیان کیا. الموت الاحمر والموت الابیض، موت الاحمر ریڈ ڈیتھ، موت الابیض وائٹ ڈیتھ. ریڈ ڈیتھ انڈرسٹوڈ ہے کہ بلڈ شیڈ کے ذریعے سے، وارز کے ذریعے سے. وائٹ ڈیتھ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈیزیزز، کلیمٹیز، نیچرل ڈیزاسٹرز، فلڈ، ارتھ کوئک وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ڈیزیزز وغیرہ جن میں انسان مر سکتا ہے. فرمایا کہ 2/3 ہیومینٹی کا آخری زمانے میں، یعنی اگر ساری انسانیت کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو 2 حصے، 2/3 ہیومینٹی کا ختم ہو جائے گا آخری زمانے میں اس ریڈ ڈیتھ اور وائٹ ڈیتھ کی وجہ سے. غور فرمایا آپ نے، یہ حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. آقا نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات کی حدیث ہے، فرمایا وَلَوْ أَلْقَى نَفْسَهُ بِالتَّحْلُقَةِ. میں ایک ریسیپی بتانا چاہتا ہوں، ایک نسخہ، اور اگر اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ تو تمہیں بلا و آزمائش سے نکلنے میں آسانی ہوگی. یا تو ریلیف ملے گا، یا تو مشکل ہی بھاگ جائے گی، اور یا پھر یہ کہ خدا تمہیں اتنا قوی کر دے گا کہ تمہیں تکلیف ہی نہ ہو. غور کیا آپ نے؟ تو آقا نے فرمایا وَلَوْ أَلْقَى نَفْسَهُ بِالتَّحْلُقَةِ، اگر انسان کے جسم میں ایک ذرہ بھی باقی نہ رہ جائے اسباب حیات کا، یعنی میڈیکلی اس کی زندگی ختم ہو چکی ہو، صرف سانس آ رہی ہو، یا وہ وینٹیلیٹر پہ ہے بالفرض، یا یہ کہ ہوش میں ہے، ابھی برین ڈیتھ نہیں ہوئی، مگر سب کچھ اس کا ختم ہو گیا. آقا نے فرمایا اس کو پریکٹس کر کے دیکھو. البتہ اس میں شرائط وہی ہیں جو میں نے پہلے بیان کی، کہ زبان کی ایفیکٹونیس،
اور وہ کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی، صدیوں کی ریاضت سے ملتی ہے۔ جب زبان پہ آپ نے لوک لگائے ہوئے ہوں، وہ پرہیزگاری کے حصار میں ہو، تقوی کے پہرے میں ہو، تقوی الہی کے پہرے بٹھائے ہوئے ہوں، تو وہ ایفیکٹیونیس آ جاتی ہے۔ تو اگر وہ ہو تو پھر آقا نے فرمایا، بس جلدی جلدی آپ سے عرض کروں، آقا نے فرمایا کہ بعد صلاة الصبح من قرأ 7 مرات من قبل ان يتکلم، آقا نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد شخص کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے، مخاطب ہونے سے پہلے 7 مرات، 7 ٹائمز، 7 مرتبہ، آپ سب یقیناً پڑھتی ہوں گی تعقیبات نماز میں سے بسم اللہ و باللہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کو 7 ٹائمز پڑھنے کے بعد آقا نے فرمایا ثم سمی باسمائنا وصلی علینا، آقا نے فرمایا کہ 7 ٹائمز پڑھنے کے بعد ایوری سنگل ڈے، نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد روزانہ یہ 7 مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد، جو تعقیبات نماز میں موجود ہے، آپ کے موبائل میں، مفاتیح الجنان میں، سب جگہوں پہ موجود ہے، اس کے بعد ثم سمی باسمائنا وصلی علینا، آقا نے فرمایا پھر وہ ہمارے نام، ہمارے کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی جلد 2 میں بیان کی گئی اور اوتھینٹک روایت ہے، تمام منابع اسلامی نے اس کو بیان کیا کہ امیر المؤمنین علم اصحابہ فی مجلس واحد 400 باب مما یصلح للمسلم فی دینہ و دنیاہ، وقال علیہ السلام ذکرنا اہل البیت شفاء من العلل والاسقام ووساوس الریب وجہتنا رضا الرب عز وجل والآخذ بامرنا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، آقا نے ایک مجلس میں، ایک نشست میں آقا نے 400 ایتھیکل پوائنٹس بیان کیے، 400 آقا نے کلمات حکمت آمیز اخلاقیات اپنے اصحاب کو تعلیم کیے۔ اس کا نام ہی پڑ گیا باب 400، وہ باب جس میں 400 چیزیں بیان کی گئیں۔ وہ جو بیان کیے اس میں آقا نے فرمایا ذکرنا، کون سے بیان کیے؟ مما یصلح للمسلم فی دینہ و دنیا، جو مسلمان کی دنیا کو بھی سکسیسفل بنا دیں، ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنا، دنیا بھی سکسیسفل ہو جائے اور آخرت بھی، اس کی آخرت کے لیے بھی نجات کی ضامن بن جائیں وہ چیزیں۔ وہ جو آقا نے ایتھیکل پوائنٹس بیان کیے 400، ان میں آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذکرنا اہل البیت شفاء من العلل والاسقام ووساوس الریب، ہم اہل بیت کا ذکر، ذکر سے مراد کیا؟ یاد، اہل بیت کو یاد کرنا، یہ یاد ہے، اہل بیت کی یاد، شفاء من العلل والاسقام، بیماریوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے، وہ بیماریاں روحانی بیماریاں ہوں یا وہ فزیکل ایلمنٹس ہوں، ان سب سے شفا ہے۔ ووساوس الریب، ہر طرح کے شکوک و شبہات سے، ڈپریشن سے، شیطانی خیالات سے۔ وجہتنا اہل البیت رضا اللہ عز وجل، اور جو ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائے۔ آقا نے فرمایا سمی باسمائنا، اس 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہمارا نام لو۔ خاص طور پہ یہ آج کل جو صورتحال ہے، فرمایا کہ جو بہت بدترین صورت ہوتی ہے، ایک مقام پہ تو آقا کا ارشاد ہے اذا التبست علیکم الفتن کا قطاع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، وہ بھی مولا کائنات کا کلام ہے کہ جب ایسی تاریک گھٹائیں تمہارے اوپر چھا جائیں کہ کبھی آنکھیں مانوسی نہ ہوں، یعنی مصائب، آلام، پریشانیاں، ابتلاءات، ٹرائلز اتنے تمہارے ہو رہے ہو کہ کوئی راہ نجات دکھائی دینے کی امید ہی ختم ہو جائے، تو اذا التبست علیکم الفتن کا قطاع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، تو قرآن کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اس مقام پہ آقا نے فرمایا یہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمی باسمائنا، ہمارے نام لو، ثم صلی علینا، پھر ہم پہ صلوات بھیجو۔ اب آپ کے نام کیسے لیں اور صلوات کیسے بھیجیں، یہ جو سب سے بہترین طریقہ روایات میں بتایا گیا کہ کس طرح اہل بیت کے نام لیں، تو اللہم صلی علی
اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك على خلقك. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك على خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك. وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له من بعد ارتضيته له، ابدله من بعد خوفه امنا، یعبدک لا یشرک بک شیئا. آقا نے فرمایا روزانہ صبح ارلی مارننگ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جب 7 مرتبہ اللہ کی توحید، اس کی قدرت کاملہ اور کائنات پہ اس کے تمام اختیارات کے اعتراف پر مشتمل یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لو، تمہاری توحید کا اعتراف مکمل ہو جائے. اس کے بعد سما سمے باسمائنا، ہمارے نام لو، وصلی علینا، اور ہم پہ صلوات بھیجو. کیسے؟ اللہم صلی علی عبدک و رسولک. خدایا میری جانب سے صلوات و سلام کس پر؟ عبدک، تیرے بندے پر. یاد رکھیے سب سے پہلے مقام عبدیت ہے. اگر مفہوم بندگی سے آشنا ہو گیا، اگر آداب بندگی بجا لایا، اگر شرائط بندگی جان گیا، تو پھر کائنات کی ہر سکسیس اس کے قدموں پہ آ کے وہ سازن ہوگی. لیکن اگر بندگی نہیں، عبدیت نہیں، عبودیت نہیں، آداب و رسوم غلامی معلوم نہ ہوئے، تو پھر کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اللہم صلی علی عبدک ورسولک، تیرے بندے پر، تیرے رسول پر، وامینک، تیرے رازدار، تیرے رازوں کا امین، وصفیک، تیرا منتخب، چوزن، پسندیدہ، انتخاب شدہ، برگزیدہ، وحبیبک، تیرا پیارا، تیرا محبوب، وخیرتک علی خلقک، اور تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین، افضل ومبلغ رسالاتک وحافظ سرک، تیرے رازوں کی حفاظت کرنے والا، ومبلغ رسالاتک، تیرے پیغامات کو کائناتی انسانیت تک منتقل کرنے والا، پہنچانے والا. افضل واحسن واجمل واکمل وازکى وانمى واطيب واسنى واکثر ما صلیت. افضل سب سے بافضیلت، احسن سب سے زیادہ حسین ترین، اجمل سب سے زیادہ زیبا ترین، اکمل سب سے زیادہ کامل ترین، ازکا سب سے زیادہ پاکیزہ ترین، انما سب سے زیادہ ظاہر و روشن و واضح ترین، اسنا اکثرا سب سے زیادہ کثیر. صلیتا، آج تک اے پروردگار جتنی کامل ترین، حسین ترین، زیبا ترین، مکمل ترین، خوبصورت ترین، پاکیزہ ترین، واضح ترین
اے پسندیدہ ترین جتنی زیادہ صلوات تو نے اپنے بندوں میں سے بھیجی ہے جس پہ صلیتا وہ صلوات، وبارکتا وہ برکت، وبارکتا وترحمتا وتحننتا وسلمتا، جتنی صلوات، جتنی رحمتیں، جتنے الطافات، جتنے عنایات، جتنے نوازشات کے قابل تو نے اپنے پسندیدہ بندوں کو سمجھا، ان سے سب سے زیادہ والا تر تمام صفات میں کامل شکل میں میری مجھ ناچیز کی جانب سے تیرے رسول پر یہ صلوات و سلام علی عبدک و نبیک و رسولک و صفوتک، تیرا پسندیدہ و اہل الکرامت علیک، جتنے بھی تو نے اپنے پسندیدہ اور صاحبان کرامت پہ بھیجی ان سے زیادہ، وصلی علی علی امیر المؤمنین، اور میرا صلوات و سلام علی علی امیر المؤمنین، وسیع رسول رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، وہ عالمین کا رسول ہے، اور یہ اس عالمین پورے پہ اس رسول کا وسیع ہے، عبد کا لیکن ہے تیرا بندہ، وہ ولی کا لیکن تیرا دوست ہے، عام بندہ نہیں، وہ اخی رسول کا تیرے رسول کا بھائی ہے، وہ حجت کا علی خلقک، اور تیری ساری مخلوق پہ تیرا نائب ہے، تیرا خلیفہ ہے، تیری حجت برحق ہے، وآیتک الکبریٰ، اور تیری عظمت کی سب سے بڑی نشانی علی ابن ابی طالب کا وجود مبارک ہے، آیتک الکبریٰ والنبأ العظیم، اور مجدہ عظیم ہے انسانیت کی فلاح و صلاح و سعادت کے لیے ذات علی ابن ابی طالب، وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ، اور پروردگار طہارتوں کے اس مرکز پر صلوات و سلام، پیغمبر اکرم کی دختر بلند اختر، صلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، وصلی علی سبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، اور پروردگار سبطی الرحمہ وہ جو کائنات کے لیے مجسم رحمت تھا، وہ جو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق تھا، اس کے لیے جن دو نواسوں کو تو نے پیغام رحمت بنا کے بھیجا، سبطی الرحمہ و امامی الہدی، اور جو کائنات میں ہدایتوں کے امام ہیں، الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، جو سردار جوانان جنت ہیں، میرا صلوات و سلام ان پہ، وصلی علی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں پہ، ان سچے سرداروں پہ میرا سلام، وہ کون ہیں؟ صلی علی ائمۃ المسلمین، علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الہادی المہدی، حججک علی عبادک، جو تیرے بندوں پر تیری حجتیں ہیں، وَأُمَرَائِكَ فِي بِلَادِكَ، اور تیرے شہروں میں، تیری بستیوں میں، تیری آبادیوں میں تیرے رازوں کے امین ہیں، وصلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفہ بملائکتک المقربین وعیدہ بروح القدس یا رب العالمین، اور پروردگار میرا صلوات و سلام صلواتاً کثیرتاً دائما، ہمیشہ جاری و ساری رہنے والا درود و سلام کس پر؟ ولی امرک القائم، تیرا وہ ولی جو تیرے حکم سے قیام کرنے والا ہے، المؤمل، جس سے یہ امید کی جا رہی ہے، جس سے یہ توقع ہے کہ وہ کائنات میں عالمی حکومت بپا کرے گا، وصلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر، جو کائنات میں عدل کو متعارف کرائے گا کہ عدل ہے کیا، جس سے انتظار ہے کہ وہ عدل کا پرچم پوری دنیا میں بلند کر سکے، پروردگار اللہم ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفہ بملائکتک المقربین وایدہ بروح القدس یا رب العالمین، پروردگار اپنے ملائکہ کے حصار میں اس کو رکھ، وایدہ بروح القدس یا رب العالمین، روح القدس کے ذریعے اس کی تائید و نصرت فرما، اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک،
والقائما بدینک استخلفوا فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ مکن لہ دینہ الذی ارتضیتہ لہ ابدلہ من بعد خوفہ امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا۔ پروردگار اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، پروردگار اس کو دنیا میں بھیجوا، تیری کتاب کی جانب لوگوں کو بلانے والا وہ ہو۔ اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک والقائما بامرک، اور دنیا میں تیرے حکم سے حکومت اسلامی کا قیام کرنے والا ہو، تیرے احکامات، تیرے فرامین۔ اور پروردگار استخلفوا فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ مکن لہ دینہ الذی ارتضیتہ لہ ابدلہ من بعد خوفہ امنا۔ استخلفوا، اسے زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ قرار دے۔ نائب و خلیفہ تو وہ ہے، لیکن اسے ملائے عام میں لے کیا، اسے ہماری نگاہوں، اس کے جمال جہاں آرا سے ہماری آنکھوں کو منور فرما۔ استخلفوا فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ، جیسے اس سے پہلے تو اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیجتا رہا۔ مکن لہ دینہ الذی ارتضیتہ لہ ابدلہ من بعد خوفہ امنا، اپنی پسند کا دین دنیا میں، اپنی پسند کی حکومت اس کے ذریعے سے قائم کر۔ ابدلہ من بعد خوفہ امنا، خوف کے بعد، ایک طولانی وحشت زا دورانیے کے بعد، ایک لمبی تاریک دراز اندھیری رات کے بعد، جو طلوع صبح صادق کا پیغام لے کر آئے، اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آقا نے فرمایا جو روزانہ صبح اپنی صبح کا آغاز کرے اس دعا سے، کبھی کوئی بلا، یہ نہیں کہ آتی نہیں ہے آزمائش، اس کو مضطرب نہیں کر سکتی۔ اصل چیز تو انسان کا اطمینان ہے نا، اس کے اضطراب کو ختم، اور ہو سکتا ہے بلا دور بھی ہو جائے۔ اگر مصلحت ہوگی تو وہ بلا بھاگ جائے گی، اور اگر مصلحت ہوگی تو خدا اس انسان کو اتنی طاقت عطا کر دے گا۔ ان الصدقہ تدفع البلا، ایک صدقہ ہے جو بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ صدقہ اس شخص کا قبول نہیں ہوتا جس کے ایکسٹینڈڈ فیملی میں جتنا آگے بڑھاتے جائیں کوئی ڈیزرونگ لوگ ہوں، اور وہ ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے ادھر ادھر آؤٹ سائیڈرز کو صدقہ دیتا پھرے، ان کو بھی دینا چاہیے۔ یہ بڑی غلط سوچ ہے کہ ہم فلاں جگہ دے رہے ہیں تو یہاں بھی دیں۔ اللہ نے کبھی آپ سے کہا کہ ایک دن میں دیتا ہوں 29 دن تم خود گزارو؟ ایک سانس میں دے دیتا ہوں باقی ساری سانسیں تم خود لے لو، وہ نہیں یہ کہتا۔ عطا کرتا ہے لم اخلو فی الحالات کلہا من امتنانک، 24 گھنٹے، ہر لمحہ، ہر پل، ہر آن اس کے کرم کے قافلے آپ کی جانب، آپ کے سینِ حیات میں تواتر کے ساتھ کارواں در کارواں اترتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی رحمتیں ہر لمحہ بندے کو اپنے حصار میں لیے رکھتی ہیں۔ اب میں عبد مومن نہیں کہتی اس لیے کہ وہ تو سبھی کو نوازتا ہے۔ اس جمیع و احسان کا تفضل باعث کل نعم کا ابتدا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، معمولاً یہاں تو نہیں، میں نے سنا کبھی اعلان ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ میں جاتی ہوں تو خواتین اعلان کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ رو بھی پڑتی ہیں، آپ درہم دیں، دینار دیں، پھوٹی کوڑی دیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ کہتا تم خیر کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ مال کا بہترین حصہ راہ خدا میں قربان نہ کرو۔ اسے فضولیات نہیں چاہیے کہ اگر بچ گیا تو صدقے کے صندوق میں ڈال دیا، نہیں، وہ کہتا ہے زائر خانہ خدا کمیٹیاں ڈال کے پیسے جمع کر کے سیونگ کر کے خانہ خدا کے حج پہ پہنچا، آواز دی خبردار، مارکیٹ میں گئے، سب سے مہنگا موٹا تازہ پلا ہوا جانور خرید کے قربانی کرو۔ جب اس نے قربانی کر دی تو قرآن نے آواز دی خبردار اس کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وہ بیچارہ بیٹھا سر میں جھوٹیاں مار رہا ہے میدان مینا میں کہ ساری میری سیونگ ضائع ہو گئی، اب کہتا ہے مجھے گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تو پھر مجھ سے قربانی کیوں کروائی؟ یا میں کوئی سوکھا سڑا، کوئی لولا لنگڑا کوئی جانور اٹھا لیتا، مجھ سے کہا سب سے مہنگا سب سے پلا ہوا، اب کہتا ہے مجھے تو اس کا گوشت اور خون ہی نہیں پہنچا۔ ادھر سے بارگاہ حق سے آواز آئی نہیں کچھ پہنچا ہے، خون گوشت نہیں پہنچا، تمہارے دل کی پیورٹی، پائٹی، پاکیزگی، تقوی، پرہیزگاری، تمہارے دل کا اخلاص، بڑی قربانی سے کیوں قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، کیوں حابیل کی ہوئی؟ حابیل نے سب سے نفیس،
سب سے مہنگا سب سے بہترین جانور قربان کیا، قابیل نے ہماری طرح بچا کھچا دیا۔ بچا کھچا اس کو نہیں چاہیے، یہ اس کی بارگاہ ہے، اپنی ضروریات کو کٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دو۔ اور قرآن میں کہتا ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اتنی ہی تاکید ہے، اتنا ہی ایمفسس کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے فائنینشل ریسورسز زیادہ بڑھیں، انکریز ہوں، اگر تم بنیا ہو، تم میمن ہو، تم بہت بڑے بزنس مین ہو، تم بہت زیادہ منی مائنڈڈ ہو، تم بہت زیادہ اچھی بزنس کی صلاحیت رکھتے ہو پیسہ کمانے کی، تو پھر یاد رکھو زیادہ خرچ کرو۔ فائنینشل ریسورسز اگر بڑھانا چاہتے ہو تو پھر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مولا کائنات نے فرمایا جتنا خرچ کرو گے اتنا اسی تناسب سے بڑھتا چلا جائے گا، لہذا راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کرو، اور اتنا خرچ کرو کہ تمہیں تھکن محسوس نہ ہو۔ تو آقا نے فرمایا ان صدقہ، رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، اتنا عرصہ ان کو سپورٹ کیا، اور یہ آستین کے سانپ، تو اب ان کو نہیں دینا، وہ امام بارگاہ میں آتی خاتون، اب ان کو دینا، خدا کہتا ہے قبول نہیں ہے، وہ ڈیزرونگ ہے، اس کو بھی دو، لیکن ان کو تمہاری مرضی پوچھی کس نے؟ تم اس لیے اسے دے رہے تھے کہ تمہارے قصیدے پڑھے؟ یعنی تمہیں کوئی میراثی چاہیے، کوئی خوش آمدی چاہیے جو ہر وقت تمہاری تعریفیں کرے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم جنت کما رہے ہو، وہ تمہاری جڑیں کاٹ رہا ہے، تم اسے دے رہے ہو، وہ بدبخت تمہاری برائی کرتا ہے، وہ تمہیں نگاہ نفرت آمیز سے دیکھتا ہے، وہ دوسروں سے کہتا ہے مجھے اتنا سا دیا، اپنے پاس اتنا ہے۔ وہ جو تمہارے پاس اتنا ہے وہ اس کی اس بکواس سے سارا حلال ہو گیا۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی خرابی تمہاری جانب سے ہو بھی رہی تھی کہ تم نے کچھ ایسے فضول خرچیاں کر لیں، اب وہ ساری اس کی اس کمینگی نے بخشوا دی، اور اس کی اس کمینگی سے تمہیں اللہ اور عوج اور عزت، تمہاری ڈیلنگ اس سے نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ والذین صبروا ابتغاء لوجہ ربہم، خالق کہتا ہے لوجہ ربہم، جنہوں نے میری جانب دیکھا، تم اس کو نہیں دے رہے، اس کو دے رہے ہو، یہ ڈیلنگ تمہاری اس طرف ہے، تجارت اس، اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا، وقت نہیں ہے، خطبہ ہے ان کا پھر کبھی بیان کریں گے، کہ یہ دنیا میدان تجارت ہے اولیاء خدا کے لیے، دوستان خدا کے لیے، اور دوسرا پارٹنر تمہارا اللہ ہے، اور یہ اتنا اچھا پارٹنر ہے کہ اپنا پورا حصہ بھی دے دیتا ہے اور تمہارے حصے کو بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے، اضعافا مضاعفہ کا مصداق بنا کے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، وہ افراد، قرآن کریم کہتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، وہ افراد جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اگر تمہاری نیت کو ریاکاری کا وائرس نہیں لگا، واللہ واسع علیم، کیونکہ وہ غیب کو جانتا، اتنا عطا کرے گا، اتنا کرے گا، اتنا کرے گا، اتنا کرے گا، دنیا میں تو 700 گنا کہا، اور آخرت میں اتنا کہ تمہارے تصور کی سرحدوں سے ماورا، طائر فکر انسانی اتنی بلند پروازی کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ان سے سیکھو جو ہمارے رول ماڈلز ہیں، ان کے بڑوں سے سیکھو، بچوں سے سیکھو، ان کی حالت امن سے سیکھو، ان کی حالت جنگ سے سیکھو، ان کی غربت سے سیکھو، ان کی مظلومیت سے سیکھو، ان کے فضائل سے سیکھو۔ کیف احصی جمیل ثنائکم، آپ کے مصائب کو کیسے بیان کروں، جو ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، آپ پہ جتنے مصائب آئے، کہا کہ کل من کان معی یقتل غدا، جتنے لوگ ہیں میرے ساتھ یہ کل سب مار دیے جائیں گے، مار ڈالے جائیں گے۔ کہا انا فی من یقتل یا عمہ، کیا ان میں میرا نام بھی ہے؟ قال کیف تری القتل،
تمہاری کیا رائے ہے شہادت کے بارے میں، قتل کیے جانے کے بارے میں؟ قال یا اما احلی من الاسل، قال نعم وولدی الرضیع، قال یا اما یعنی ایحجمون علی الحرم، کہتے ہیں کہ جب امام نے کہا کہ مولا، جناب قاسم نے کہا مولا کیا میرا نام بھی ہے شہداء کی فہرست میں جو کل مارے جائیں گے؟ تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہے، آقا نے فرمایا کیف تری القتل، تمہاری رائے کیا ہے شہادت اور راہ خدا میں قتل کے؟ یا اما احلی من العسل، اندازہ کیجئے بچہ ہے، بچہ 13 سالہ شہزادہ ہے، کا شہد سے زیادہ شیریں۔ اب آقا نے جواب دیا نعم وولدی الرضیع، تو بڑا ہے، یہاں تو 6 مہینے کا میرا صغیر بھی، 6 مہینے کا رضیع صغیر بھی، حسین کا باقی نہیں بچے گا۔ کہا ایحجمون علی الحرم، چچا جان کیا یہ بدبخت خیموں پہ حملہ آور ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے واقعات کو چھوڑ دیا، امام حسن مجتبیٰ کی 5 اولاد میں سے افراد جن کی کربلا میں موجودگی ثابت ہے، ان سے زیادہ ہوں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 5 کی ثابت ہے۔ عبداللہ اکبر، حسن مثنیٰ جناب فاطمہ کبریٰ کے شوہر، اور جناب فاطمہ مولا امام علی زین العابدین کی زوجہ اور امام محمد باقر کی والدہ گرامی، اور قاسم ابن حسن اور عبداللہ اصغر جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ آپ سب تشریف لائیے گا بارگاہ علمدار میں، وہاں پہ 12:30 بجے 12:45 میرا خطاب ہے، روز عاشورہ، یوم عاشورہ، وہاں پہ ذوالجناح بھی برآمد ہوتا ہے اور بہت تاریخی مجلس ہوتی ہے، آپ سب تشریف لائیے گا۔ یہ عبداللہ اصغر جو ہیں، یہ روز عاشورہ ان کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ روز عاشورہ چونکہ بہت چھوٹے تھے، 10 سال کے تھے، تو شدت پیاس سے بے ہوش ہو گئے تھے، اور بہت سے شہزادے شہزادیاں ایسے تھے جو شدت پیاس سے بے ہوش تھے۔ تو روز عاشورہ یہ شدت پیاس سے بے ہوش ہوئے اور ایک خیمے میں پڑے رہے۔ اب ایسی افراتفری کا عالم، لاشے پہ لاشا آ رہا ہے، کسی کو خیال ہی نہیں رہا کہ وہ موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب شام عاشورہ ڈھلی تو جب امام حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، تو ایک مرتبہ بیویوں کے اتنے شدید گریے کی آواز بلند ہو کہ خیموں کی ستونوں میں بیویوں نے سر ٹکرا ٹکرا کے اپنے سروں کو زخمی کر لیا، اتنی شدت کا گریہ ہوا۔ تو عبداللہ جو بے ہوش تھے، اچانک اس چیخ و پکار سے ان کی آواز آنکھ کھلی تو وہ بھاگے، ایک خیمے میں آئے، دوسرے میں، تیسرے میں، سارے خیمے دیکھے سب خالی ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آخر اس خیمے میں آئے جس میں ساری بیویاں جمع ہیں، تو جب دیکھا تو پتہ چل گیا کہ چچا کے سینے پر قاتل سوار ہے۔ امام حسین نے مقتل سے آواز دی۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا نے زمین کربلا کو بلند کیا۔ امام حسین نے مقتل سے آواز دی، زینب و ام کلثوم، عبداللہ کو روک لو۔ بیویاں پیچھے بھاگی، جناب ام کلثوم نے شہزادے کا دامن کھینچا لیکن شہزادے نے چھڑا لیا۔ میدان کربلا میں آئے، امام حسین کی پشت پہ قاتل سوار ہے۔ عبداللہ نے آ کے اپنا بازو گلے پہ رکھ دیا، اس نے بازو کاٹ دیا۔ عبداللہ نے جلدی سے اپنی گردن چچا کی گردن پہ رکھی، اس نے گردن بھی کاٹ دی۔ اور ظالم قاتل اتنا سنگ دل ہے کہ اس نے اتنا رحم نہیں کیا کہ اب جب کہ حسین کا آخری وقت ہے تو حسین کو یہ صدمہ نہ دے کہ وہ شہزادہ جو آقا نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ عبداللہ حسین کے سینے پہ سوتے تھے، حسین کو اپنے بابا کہتے تھے، شہید کر دیا۔ دوسرے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے قاسم ابن حسن ہیں، یہ 2-2.5 سال کے تھے کربلا کے میدان جب امام کی شہادت ہوئی۔ کربلا کے میدان میں آئے، یہ بھی امام حسین کی گود میں پلے۔ تو جب کربلا میں آئے تو اب میں نے آج پھر مقاتل کو دیکھا۔ میرا فیوریٹ مشغلہ ہے، میں سال بھر مقتل کی کتابیں پڑھتی رہتی ہوں، مجھے بہت تسکین ہوتی ہے۔
مصائب اہل بیت پر مبنی یہ کتابیں، اور میں اکثر اکیلی روتی ہوں اور پھر یہ سوچتی ہوں کہ یہ روایت اپنے آڈینس سے شیئر کروں گی۔ جب محرم آتا ہے پھر وہ افراتفری میں بسا اوقات میں نئی روایتیں بیان نہیں کر پاتی جو یہاں کے ممبروں پر بیان نہیں ہوتی۔ آج میں نے ایک سرسری سا جائزہ لیا تھا مقتل کی 5-6 کتابوں کا گوگل کر کے۔ قاسم جب روز عاشورہ ہوا تو کہتے رأى القاسم عمه الحسین فی یوم عاشورہ وقد قتل اصحابہ وجمع من اہل بیتہ وسمع نداءہ وهو یقول هل من ناصر ینصرنی فجاء الى عمه الحسین يطلب الرخصة لمبارزة العادة فرفض الامام الحسین علیہ السلام لأنه كان ولدا صغيرا۔ قاسم ابن حسن دیکھ رہے ہیں میدان کربلا میں کہ حسین کے کچھ اصحاب مارے گئے اور کچھ اہل بیت بھی مارے گئے، تو قاسم نے دیکھا کہ چچا نے ایک آواز بلند کی، سمع نداءہ وہو یقول، امام نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ یہ آخری وقت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی امام نے یہ آوازیں بلند کی تھی، کیونکہ امام حجت تمام کرنا چاہتے ہیں پوری فوج پہ۔ تو کہتے ہیں کہ فجاء الی عمہ، قاسم اپنے چچا کی جانب آئے، کس لیے؟ یطلب الرخصہ لمبارزۃ العادہ، تاکہ جنگ کی اجازت طلب کرے۔ آ کے کہتے ہیں یا اماں اذن لی بالقتال، چچا مجھے جنگ کی مرنے کی اجازت دیجئے۔ کہتے ہیں 7 مقامات کربلا میں ایسے ہیں، اب وقت کم ہو جاتا بیان نہیں کر پاؤں گی، جہاں حسین بہت شدت سے روئے، بہت شدت سے، اور وہ جو 7 مقامات پہ شدت سے روئے ان میں سے سب سے زیادہ بلند آواز سے روئے جب قاسم نے اجازت طلب کی۔ فبکا علیہ السلام بکاء عالیا، حسین اتنا روئے کہ روتے روتے ریت پہ بیٹھ گئے، بڑی دیر تک روئے، پتہ نہیں کیا کیا خیالات ذہن میں آئے، اور فرمایا، آقا نے فرمایا ارجع الی امک، میرے بیٹے انت ودیعۃ اخی، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، ارجع الی امک، اپنی ماں کی جانب لوٹ جا۔ جناب قاسم بڑے مضطرب ہوئے، پھر میں نے واقعات کو چھوڑ دیا۔ بہرحال قاسم وہ تحریر لے آئے جس میں لکھا تھا من الحسن ابن علی الی الحسین ابن علی، یہ خط ایک بھائی سے دوسرے بھائی کی جانب ہے۔ امام نے وہ بھی کربلا کے میدان میں پڑھا اور دیر تک روتے رہے، پھر قاسم کو تیار کرنے لگے۔ اب قاسم ان شہداء میں سے ہیں جن کا قد بہت 13 سالہ بچہ ہے۔ حمید ابن مسلم نے کیا کہا قاسم کے بارے میں؟ حمید ابن مسلم یزید کا مورخ ہے، کہتا خرج الینا غلام وکان وجہہ شقۃ قمر، کہتا خیمے سے ایک بچہ نکلا فوج کی طرف آیا، خرج الینا غلام، ایک بچہ تھا، کم عمر لڑکا تھا، وَكَانَ وَجْهَهُ شُقَّةُ قَمَرٍ، خدا کی قسم اس کا چہرہ چاند کے کٹے ہوئے ٹکڑے کی مانند تھا۔ ذرا تو کوئی پوری آتی نہیں۔ ویسے بھی قاسم کہتے ہیں نازک تھے، دبلا پتلا شہزادہ، نازک بدن شہزادہ۔ امام نے کہا اب کیا پہنا ہوں؟ کہتے امام نے تھوڑی دیر سوچا، کوئی ذرا تو پوری آ نہیں سکتی، کوئی سامان جنگ۔ امام نے ایک کپڑا لیا، کفن کی طرح کھلا کھلا وہ پہنا دیا، اس کا ایک سرا چہرے پہ ڈال دیا۔ حمید ابن مسلم کہتا فی یدہ السیف، صرف ایک تلوار تھی اس شہزادے کے پاس، یہ گھوڑے پہ سوار ہوا۔ جب یہ میدان میں آیا تو اس نے کہا ان تنکرونی فانا ابن الحسن، جان لو اچھی طرح میں حسن مجتبیٰ کا شہزادہ قاسم ہوں۔ جب یہ بات کہی تو کہتے ہیں کوفیوں میں سے فوج میں کچھ ایسے سپاہی تھے، کچھ ایسے کمانڈر تھے جن کو امام حسن سے شدید بغض تھا، اور اس کی وجہ جنگ جمل میں ہونے والا وہ واقعہ تھا، کیونکہ مولا کائنات نے امام مجتبیٰ سے اونٹنی کے پیر کٹوائے تھے تو ان کو بہت بغض تھا امام مجتبیٰ سے۔ تو کہتے جیسے ہی پتا چلا کہ یہ حسن کا شہزادہ ہے، سارے کمانڈر اکٹھے ہو گئے، ساری فوج سے مٹائی۔ کہتے وہ جو کمانیں بنائی گئی تھی بڑے پتھر پھینکنے کے لیے، اور وہ جو تیر تھے موسلا دھار بارش کی طرح، لیکن قاسم اس کے باوجود بڑی بہادری سے لڑتے رہے۔ یا ایک مقام ایسا آیا کہ میں پڑھا کرتی ہوں کہ ایک ظالم نے کمر میں گرز مارا۔ آج میں نے دوبارہ مقاتل دیکھے،
5-6 مقتل میں نے جلدی چیک کیے، اس میں تھا کہ ایک ملعون نے، کیونکہ ہاشمی جوانوں کو کوئی سامنے سے اٹیک نہیں کر سکتا تھا، اتنے بہادر تھے، ایک ملعون نے پشت کی جانب سے آ کے اپنی تلوار قاسم کی کمر میں گھونپ دی، وہ تلوار گھومتی سینے سے باہر آ گئی، جب وہ تلوار سینے سے باہر آئی تو فصاح الغلام یا عمار، قاسم کی ایک چیخ نکلی، چچا جان۔ اور اگر آپ زیارت ناہیہ پڑھیں تو امام زمانہ نے جو سلام پیش کیا ہے اس میں امام زمانہ کہتے ہیں فجاء الحسین کا صخر، امام حسین ہوا کی مانند لپکے، جتنی تیزی سے ہوا کا جھونکا آتا ہے امام حسین دوڑے میدان کی طرف، جب امام حسین آئے تو شہزادہ گھوڑے سے نیچے آ چکا ہے اور کمر کی جانب سے جو تلوار پیوست ہوئی وہ سینے کی جانب سے باہر نکل چکی ہے۔ امام حسین نے سامنے دیکھا، سامنے کیا منظر دیکھا، امام فاصلے پر ہیں، دیکھا ایک ملعون فوج کا ایک کمانڈر وہ قاسم کے سینے پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، وہ یتیم حسن کا سر تن سے جدا کرنے لگا، امام حسین کے پہنچنے تک بہت دیر ہو جاتی، اس لیے امام حسین نے اپنی تلوار کو جنگجوؤں کی طرح ہوا میں گھما کے اس ملعون کی کلائی کا نشانہ لیا، وہ تلوار رہا کی، وہ اس کی کلائی پہ جا کے گری، اس کی کلائی ٹوٹی، ہاتھ اس کا گر گیا، جب ہاتھ گرا اس کا، امام ابھی فاصلے پر تھے، وہ تھا کمانڈر فوج کا، اس ملعون نے جلدی سے اپنا گرا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے اٹھا کے فوج کی جانب اچھال دیا، جب فوج کی جانب اچھالا تو امام حسین پہ حملہ ہو گیا، گھوڑے بھاگنے لگے کیونکہ کمانڈر کا ہاتھ کٹ گیا، امام حسین پہ حملہ ہوا، اب امام حسین جنگ لڑنے لگے، جب جنگ لڑنے لگے ادھر امام حسین جنگ میں مصروف ہو گئے، جتنی کوشش کر رہے ہیں کہ شہزادے تک پہنچ جائیں، امام شہزادے تک نہیں پہنچ پا رہے، یا ایک مرتبہ قاسم کی ایک کمزور سی آواز آئی، اور وہ آواز اس لیے آئی، آج ہی میں نے مقتل میں پڑھا ہے، وہ آواز اس لیے آئی کہ یہ ملعون کمانڈر جس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، اس نے وہ خنجر جو پہلے سے ہاتھ میں تھا، اس نے قاسم کے سینے کو 2 ٹکڑے کیا، اس خنجر سے قاسم کے سینے کے درمیان خنجر مار کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، جب خنجر قاسم کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا تو شہزادے کی ایک کمزور سی آواز بلند ہوئی، کہا چچا جان میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، حسین نے پلٹ کے دیکھا مگر جنگ ہو رہی ہے، اب اس جنگ کے دوران گھوڑے دوڑ رہے تھے، جب قاسم کا سینہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تو گھوڑوں نے زندہ بدن پہ دوڑنا شروع کیا، واقفۃ علی باب الخیمہ تنظر، قاسم کی ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، قاسم کا لاشا ریزوں میں بٹ گیا، اور جب حسین پہنچے تو وہاں کوئی لاشا نہ تھا، حسین نے آواز دی، صاح الحسین، بلند آواز سے پکارے، بھتیجے قاسم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا، پھر امام ایک ٹیلے پہ گئے، امام نے فرمایا قاسم چچا نہیں، امام وقت تجھے پکار رہا ہے، مجھے بتلا تو کہاں ہے، جیسے ہی کہا امام وقت کی پکار پہ آواز دے، زمین کربلا پر میدان میں
خیمہ کے اطراف میں گوشت کے چھوٹے بڑے ریزے اچھلنے لگے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔